ناجائز امور، مردوں کا سونے کا زیور پہننا، جیسا کہ ابھی پیچھے حدیث ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ عورتوں کا پھیلنے والی خوشبو لگانا، عورت کے لیے ایسی خوشبو لگانا ممنوع ہے جو پھیلتی ہو اور نمایاں ہو، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عورت خوشبو لگائے اور پھر لوگوں پر سے اس لیے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو محسوس کرے تو وہ زانیہ و بدکار ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ناچ گانے کا انتظام، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غافل کرنے والے آلات خریدتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راہ سے بہکائے اور اسے ہنسی بنائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور آلات موسیقی ہے۔ مستدرک حاکم۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ، ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کی مال اور اولاد میں شریک ہو جا اور انہیں جھوٹے وعدے دے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 64۔ اس آیت میں آواز سے مراد موسیقی آلات طرب اور گانا بجانا ہے، جس کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال بنا لیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ضرور شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ ان کے پاس آلات موسیقی بجیں گے اور گانے والیاں گانے گائیں گی۔ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گانا جمہور اہل علم کے نزدیک حرام ہے، اور گانے کے ساتھ کوئی کھیل کا آلہ جیسے موسیقی، عود، رباب یا کوئی اور چیز ہو تو اس کی حرمت پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ داڑھی مڈانا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو تراشواؤ۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ایک دوسرے روایت میں یہ لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو خوب اچھی طرح صاف کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، مونچھیں پست کرنا اور داڑھی کو معاف کر دینا۔ صحیح مسلم۔ مرد و زن کی مخلوط مجالس، مراد یہ ہے کہ مردوں کا غیر محرم عورتوں کے ساتھ گل مل کر بیٹھنا، آپس میں گفتگو کرنا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا وغیرہ سب ایسے کام ہیں جو نکاح کے موقع پر کیے جاتے ہیں اور انہیں کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ شریعت کی نظر میں یہ بدکاری سے کم نہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ لازماً کر کے رہے گا، بس آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے،
دونوں کانوں کا زنا غیر محرم کی باتیں سننا ہے، زبان کا زنا غیر محرم سے کلام کرنا ہے، ہاتھ کا زنا غیر محرم کو چھونا اور پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا غیر محرم کی طرف چل کر جانا ہے، دل کا زنا یہ ہے کہ وہ تمنا و خواہش کرتا ہے اور پھر شرمگاہ اسے سچ کر دیتی ہے یا پھر جھوٹ۔ صحیح مسلم۔ باریک لباس اور بے پردگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسموں کو میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ قوم جن کے پاس گائے کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، اور بے شک جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے محسوس کی جا سکے گی۔ صحیح مسلم۔ لمبے ناخن رکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھوں کے تراشنے، ناخنوں کے کاٹنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بالوں کے موڑنے کے لیے یہ حکم مقرر کیا گیا ہے کہ 40 راتوں سے زیادہ نہ گزرنے پائے۔ صحیح مسلم۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ناخن بڑھانا جائز نہیں، بلکہ ہر ہفتے بعد یا زیادہ سے زیادہ 40 دن تک انہیں تراشوانے کا حکم ہے۔ پلکوں اور بھوؤں کے بال کم کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سرما بھرنے والیوں اور بھروانے والیوں، بھوؤں اور رخسار سے بال اکھیڑنے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو باریک بنانے والیوں اور اللہ کی خلق کو بدلنے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ کیوں نہ میں بھی ان سب پر لعنت کروں جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس کی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ آیت ہے، اور جو تمہیں رسول دے اسے لے لو۔ صحیح بخاری۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عورت کے لیے خاوند کی فرمائش پر ابرو کے بال اتارنا جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم نے نامسہ اور متنمسہ یعنی بال اکھیڑنے والی اور بال اکھڑوانے والی، اس کا مطالبہ کرنے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمس سے مراد ابرو کے بال اتارنا ہے۔ تصویریں کھینچنا یا کھنچوانا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویریں ہوں۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روز قیامت اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تصویر بنانے والا آگ میں ہوگا، اس کے لیے اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں ایک نفس بنایا جائے گا جو اس سے جہنم کا عذاب دے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے روز انہیں عذاب سے دوچار کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب انہیں زندہ کرو جنہیں تم نے بنایا تھا۔ صحیح مسلم۔ فلم بنوانا۔ نکاح کے موقع پر فلم بنوانے کا رواج بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر بار بار یہ فلم چلا کر مرد
غیر محرم عورتوں کو اور عورتیں غیر محرم مردوں کو دیکھتی اور لطف اندوز ہوتی ہے، حالانکہ یہ شریعت کی روح سے ہرگز جائز نہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں کو اپنی نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمایا ترجمہ: مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھے، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ بھی کرے اللہ سب سے باخبر ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں اور عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری۔ مردوں کا اپنی شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چلے گا، اللہ اس کی طرف روز قیامت نظر بھی نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ صحیح بخاری۔ بالوں کو کالی خداب کے ساتھ رنگنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو قحافہ کو فتح مکہ کے روز لایا گیا اور اس کا سر اور داڑھی ثغامہ بوٹی کی مانند سفید تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یعنی سفید کو کسی چیز مہندی وغیرہ کے ذریعے تبدیل کرو اور سیاہ رنگ سے بچو۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو کبوتروں کے سینے کے رنگ کی مانند سیاہ رنگ کے ساتھ خداب لگائیں گے، وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پائیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سر پر وگ یعنی نقلی بال لگانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سر میں مصنوعی بال لگانے والی، سرما بھرنے اور بروانے والی عورت پر لعنت کی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ڈانٹا ہے کہ عورت اپنے سر کے ساتھ کچھ بھی ملائے۔ صحیح مسلم۔ تالی بجانا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شادی وغیرہ کی محفلوں میں تالی بجانا جاہلیت کے اعمال سے ہے، اور اس کے متعلق جو کم از کم کہا جا سکتا ہے وہ اس کا مکروہ ہونا ہے، جبکہ دلیل سے حرام ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو کافروں کی مشابہت کرنے سے روکا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ترجمہ: اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 35۔ علماء کہتے ہیں کہ مکا سے مراد سیٹی بجانا اور تصدیہ سے مراد تالی بجانا ہے، اور مومن کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات دیکھے یا سنے جو اسے اچھے لگے یا ناپسندیدہ ہو تو سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہے، جیسے کہ بہت سی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ تالی بجانا تو بالخصوص عورتوں کے لیے مشروع ہے، جب وہ نماز میں پیچھے کھڑی ہوں اور مرد بھی ہو اور نماز میں امام بھول جائے تو تالی بجا کر تنبیہ کرنا
ان کے لیے مشروع ہے، مگر مرد سبحان اللہ کہہ کر امام کو متنبہ کریں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنت ثابت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مردوں کے تالی بجانے میں کافروں اور عورتوں سے مشابہت ہے اور دونوں کے مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ باب سہاگرات اور آداب مباشرت کا بیان۔ حجرہ عروسی میں داخل ہونے کے بعد کیا کریں؟ دلہن کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد درج ذیل افعال مستحب ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، بیوی کو کوئی تحفہ دینا۔ پوائنٹ سیکنڈ، بیوی کی دلجوئی کے لیے کچھ کھانے کو پیش کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائے برکت پڑھنا۔ پوائنٹ فورتھ، دونوں کا اکٹھے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ پوائنٹ فرسٹ، بیوی کو کوئی تحفہ دینا، کیونکہ تحفہ دینے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور بیوی کے قریب جانے سے پہلے اس کے دل میں محبت و الفت پیدا کرنا یقیناً اس کے لیے باعث اطمینان و سکون ہوگا۔ چنانچہ ارشاد نبی ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دو اور آپس میں محبت پیدا کرو۔ یہ روایت حسن ہے۔ بیوی کی دلجوئی کے لیے کچھ کھانے کو پیش کرنا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے نکاح کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو زیب و زینت کے ساتھ آراستہ کر لیا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر دودھ کا ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ پھر اس پیالے کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیش کیا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے شرم و حیا کی وجہ سے اپنا سر جھکا لیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جھٹکا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ لو۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیالہ پکڑا اور کچھ دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ پیالہ اپنی سہیلی کو دے دو۔ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بلکہ آپ پیالہ پکڑے اور اس سے مزید دودھ پیے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا اور پھر مجھے پکڑا دیا۔ مسند احمد۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کی سند کو قوی کہا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائے برکت کرنا۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے یا خادم خریدے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے، اللہ کا نام لے اور دعائے برکت کرے اور یوں کہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و من شر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس چیز کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ یہ روایت حسن ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت سے شادی کے وقت وہ دعا پڑھنا مستحب ہے جو اس حدیث میں موجود ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ مرد بستری کے وقت یا اس سے پہلے عورت کے سر کے آگے والے حصے پر ہاتھ رکھے اور اللہ کا نام لے کر دعائے برکت کرے۔